قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک خاتون باقی رہی تھیں جو حاملہ تھیں۔ ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ ان کا نام اشمویل رکھا۔ بعض لوگ شمویل پڑھتے ہیں، بعض لوگ شمائل کہتے ہیں، لیکن تفسیر خازن میں اور تفسیر خزائن العرفان میں اشمویل ہی لکھا گیا، تو ان کا نام اشمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک ایسے عالم کے سپرد کیا گیا جن کی عمر بڑی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا اشمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے یہ سوچا کہ اگر میں انکار کروں گا تو آپ شاید ڈر جائیں گے۔ یہ کہہ دیا کہ بیٹا آپ سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا۔ حضرت اشمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا کہ اے بیٹا، اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ آپ اپنے قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجئے جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہوگا، امیر لشکر مقرر ہوگا، تم پر جہاد فرض ہوگا، پھر تم جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، وہ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندان کے نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی تو اب ہمیں کون سی چیز جہاد سے روکنے والی ہے؟ تب اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض کیا۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تمام کے تمام منہ پھیر گئے مگر ان میں سے جو تھوڑے تھے وہ جہاد پر قائم رہے، جن کی تعداد اہل بدر کی تعداد کے برابر تھی، یعنی 313۔ بخاری شریف کتاب المغازی باب عدت اصحاب بدر، حدیث نمبر 3957، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنی اصحاب محمد ممن شہید بدرا انہم كانوا عدت اصحاب طالوت الذین جازوا معه النهر 17 و 300۔
حضرت برا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی جو تعداد تھی وہ اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تھے. حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ نہر کے پار ہوئے ان کی تعداد 310 اور کچھ تھی، یعنی 313 تھی. تو حضرت برا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح کا ذکر فرماتے. اس سے معلوم ہوا کہ